اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ابابیل ایک چھوٹی سی چڑیا ہے جس کے پر سیاہ اور سینہ سفید ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 18 سے 20 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر کھنڈروں، پرانی عمارتوں اور گنبدوں میں اپنا بسیرا کرتے ہیں، اور یہ پرندے عموماً اونچی جگہ پر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ یہ گھاس اور مٹی سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ عربی میں اس کے معنی گروہ اور جھنڈ کے ہیں، اور یہ اس میں جمع ہے، اور انگریزی میں اسے سیلو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ خانہ کعبہ اور ابابیل کے ذریعے سے اس کی حفاظت۔ تو قرآن مجید میں ابابیل کا ذکر آیا ہے، اور اس ننھے پرندے کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الفیل میں آیا ہے۔ یہی وہ ننھا پرندہ ہے جس نے اللہ پاک کے حکم سے ابرہہ، جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، اسے اور اس کے مقاصد کو تہس نہس کر دیا۔ اور ان ننھے پرندوں نے اپنی چونچ اور پنجوں سے ابرہہ کے سپاہیوں اور ہاتھیوں کی فوج پر کنکریوں کی برسات کی، جو خانہ کعبہ کو گرانے کی غرض سے آیا تھا، اور ان کنکریوں کو سجیل کا نام دیا گیا ہے۔ سورۃ فیل کا ترجمہ میں آپ کے گوش گزار کرا دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و بے نام نہیں کر دیا؟ اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مارتے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے شہر صنعاء میں ایک بہت اعلیٰ شان گرجا گھر بنایا، مگر ابرہہ یہ خواہش کرنے لگا کہ لوگ حج کے لیے خانہ کعبہ میں جانے کے بجائے وہ اس گرجا گھر کا طواف کریں۔ تو جب یہ بات مکہ کے لوگوں کو پتہ چلی تو قریش کے قبیلہ کی ایک شاخ بنو کنانہ کے ایک شخص غصے میں آ کر اس گرجا گھر میں گھس گیا اور اندر پیشاب اور پاخانہ کر دیا، اور اس کی در و دیوار کی غلاظت سے بھر دیا۔ اس کو یعنی در و دیوار جو اس کے تھے اس کو غلاظت سے بھر دیا۔ تو جب ابرہہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ تو پھر اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے تدابیر شروع کر دی۔ اس نے ایک لشکر تیار کیا جس میں بہت سے ہاتھی اور ایک محمود نامی، جو کہ ایک بہت بڑا کو پیکر ہاتھی بھی تھا، وہ بھی ساتھ تھا۔ اور پھر اپنا یہ ارادہ لے کر وہ اپنے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اور اس نے اہل مکہ کے بہت سے جانور اپنے قبضہ میں کر لیے، اور جس میں عبد المطلب، جو کہ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اور وہ اہل مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے متواری تھے، ان کے بھی کافی جانور اپنے قبضہ میں کر لیے۔ تو جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ ابرہہ کے پاس گئے اور اپنے جانور واپس کرنے کا بولا، تو جس پر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بھی حیرانگی ہو رہی ہے اس بات پر، تو میں سمجھا تھا کہ تم اپنے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے درخواست لے کر آئے ہو، جو کہ تمہارے آباء و اجداد کے لیے بہت مقدس ہے، پر تم مجھ سے اپنے جانور چھوڑنے کا مطالبہ لے کر آئے ہو۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ ہاں، میں اپنے جانور چھڑوانے آیا ہوں، کیونکہ میں ان کا ہی مالک ہوں، اور جو کعبہ کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ پھر آپ نے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں پہاڑ پر چڑھ جانے کا حکم دیا، اور تمام اہل مکہ نے ایسے ہی کیا۔ پھر عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے دعا مانگی، اور پھر وہ بھی پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے مکہ پر حملہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیجی، جن کے منہ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں جس پر بھی گرتی وہ کنکری اس کے جسم کو چیرتے ہوئے زمین پر جا کر گرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ یہاں مقصد وارسل علیہم طیرا ابابیل کا ترجمہ بتانا ہے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر بھیج دیے، ابابیل بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، تو ان پر وہ پتھر اور کنکریاں
پھینکتے تھے جو ان کے جسم کو چیرتے ہوئے زمین پر جا گرتی، تو ان کو ان کنکریوں نے کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ اس طرح ابرہہ اور اس کے لشکر کو تہس نہس کر دیا گیا اور وہی سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ اس طرح خانہ کعبہ کی حفاظت کی گئی۔ اہل مکہ اس سال کا عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور یہ واقعہ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 روز قبل پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل کے ذریعے کروائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ واقعہ